جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، ایک جسم لطیف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ہمزاد ہوتا ہے. ایک انسان وہ ہے جو نظر آ رہا ہے اور ایک انسان وہ ہے اسی کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آ رہا. ہمزاد کو اگر آپ قابو کرنا چاہ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو 4 طریقے سے عمل بھی ہے. اکیلا ہمزاد اس وزنی چیز کو اٹھا سکتا ہے جو 50-100 کڑیل جوان بھی اس چیز کو اٹھا نہیں سکتے. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے کیا ہے، مگر یہ کہ ہر بندہ اس چیز کے اوپر نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ کمر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پانی میں کھڑے تو وہ پانی پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ پڑھتے رہیں، اپنی کنسنٹریشن کو لوز نہیں کرنا. آپ کو کسی کو اگر پکڑنا چاہیں گے نہیں، وہ کبھی بھی قابو میں آنا نہیں چاہے. ٹھیک ہے. کسی کو قید کرنا چاہیں گے وہ قید نہیں ہونا چاہے. تو یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی. اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کر سکتے ہیں. اس میں نارملی گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے، مچھلی ہے، انڈے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں جو جسم میں حرارت پیدا کریں. اور یہ جو مہلک اور لا علاج بیماریاں ہیں، ان کے نسخے بھی یہ بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہمزاد کون ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ایک بڑا نیا ٹاپک ہوگا، لیکن ناظرین یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. ناظرین، ہمزاد اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اکیلا ہمزاد اس وزنی چیز کو اٹھا سکتا ہے جو 50-100 کڑیل جوان بھی اس چیز کو اٹھا نہیں سکتے. اور ہمزاد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹریول کر سکتے ہیں. اور ناظرین یہی نہیں، یہ ہمزاد جو ہے یہ لا علاج مہلک بیماریوں کے نسخے اور ان کا علاج بھی تجویز کرتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ہمزاد ہے کون؟ ناظرین یہی آج کا سوال ہے، یہ ہمزاد ہیں کون؟ ان کو کس طرح حاصل تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ ان پر کیسے عمل کر کے آپ کون سا عمل کرتے ہیں تو ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ان کو اپنے تابع کر کے ان سے کام لیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد علی صاحب. آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، میرا خیال ہے ان کی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اسٹرالوجر ہے، اسپرچل ہیلر ہے، ترکش کافی ریڈر ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن کے استاد ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں. آج کا موضوع بہت ہی ڈفرینٹ ہے. بہت شکریہ علی بھائی آپ کے وقت کا. آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے تو مزہ آ گیا یہ آپ کی ریسرچ جو ہے نا یہ پڑھ کے، کہ آپ نے اتنا بڑا کام اور یہ اتنی بڑی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ناظرین کے لیے آئی اوپننگ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں ہمزاد جو ہے نا جی، بیسیکلی اپنی ہی قوت کا نام ہے. ٹھیک ہے، جب ہمزاد جو ہوتا ہے نا، بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو ایک جسم لطیف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ ہمزاد ہوتا ہے. ایک جسم کثیف کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. کثیف اور لطیف سمجھا دیتا ہوں میں. کثیف کا مطلب ہے کہ جو ڈینسٹی رکھتا ہے، جو ٹھوس ہوتا ہے، کثافت جسم. اور لطیف جو ہے جو اسپرچل چیز ہوتی ہے، جو روحانی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نرم چیز جو ہے، سافٹ. اچھا، اب ہم جس وقت ہمزاد کی بات کرتے ہیں تو ہمزاد جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوا، ایک انسان وہ ہے جو نظر آ رہا ہے اور ایک انسان وہ ہے اسی کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کیمرے سے کوئی تصویر اتارنا چاہیں تو لاکھ کروڑ کوشش آپ کریں گے کہ ہمزاد کی پکچر آپ لے لیں تو یو ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. ہمزاد جو ہے ایک ایسی طاقت ہے کہ روحانی جسم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ روحانی جسم ہے. ٹھیک ہے، آپ کو باطنی آنکھ جو ہے اس کو اوپن کر کے پھر آپ وہ چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہمزاد جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے 4 قسم کا. جس طرح انسان بنا نا، یہ کائنات 4 عناصر سے، 4 یا 5 عناصر سے بنی ہے، تو 4 طرح کا ہمزاد ہے: آبی، بادی، آتشی اور خاکی. ٹھیک ہے. اب انسان میں ساری چیزیں موجود ہیں نا، اس لیے جس میں لطیف جو ہے انسان کا ہمزاد جو ہے وہ انہی کمپوننٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. اور ایک اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو باڈی کا جو سٹرکچر ہے اس کی ایک انرجی ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں. اورا جو ہوتا ہے بیسیکلی آپ کا جو اورا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لیے آج کل تو بڑی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں. کیمرے اس طرح کے آگے ہوئے ہیں
کہ آپ اورا ریڈ کر سکتے ہیں, گلاسز اس طرح کی آ گئی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں قرآن پاک سے کر رہے ہیں, 4 طرح کا عمل بھی ہے اس کو کرنے کا. حمزات کو اگر آپ مطلب کیا نام چاہیے نا, قابو کرنا چاہ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو 4 طریقے سے عمل بھی ہے اس کا. تو یہ ہے کہ آپ اگر اس سے پراپرلی کام لے لیتے ہیں تو دنیا کے بہت سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے کیا ہے, مگر یہ کہ ہر بندہ اس چیز کے اوپر نہیں جا سکتا. ثانی بھائی, ان کو قابو کرنے کا عمل جو ہے وہ اس کی بڑی وہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ چھت میں بیٹھ کے یہ عمل نہیں کرنا چاہیے, کوئی مخصوص ایام ہے جن میں یہ عمل کرنا چاہیے. آپ کو جب یہ عمل کر رہے ہو تو ڈرنا نہیں چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ کیا اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ یہ 1 سیکنڈ میں, ہمیں پاکستان ہے تو ہو سکتا ہے اگلے سیکنڈ میں یہ امریکہ پہنچے ہوئے ہو. روح ایسے ہی ہے جی, جس وقت انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو سیکنڈز کے اندر انسان جو ہے مائکرو سیکنڈز کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. روح کے سفر کا کانسیپٹ بیسیکلی ہم ساتھ جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعی اتنی ان کی سپیڈ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کرنے میں مائکرو سیکنڈز کا ٹائم جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ رائٹ. ہم بتائیں کہ اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے, وہ جو عمل ہے وہ ذرا بتائیں ہم. اچھا, اس کو نا ہر بندہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو خاص ایک سپرویژن ہے, اجازت ہے, بہت ساری اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. اگر ایک مسلمان اس کو کرنا چاہ رہا ہے تو دینی لحاظ سے اس کی کچھ اسٹرینتھس ہیں وہ ہونی ضروری ہیں, کچھ پرہیز ہیں اس کے اندر. ویسے جنرلی جو اس کا طریقہ کار ہے, اس کے 4 طریقے جو ہیں وہ 4 ہیں, بہت سارے ہیں مگر ہاں میرے ناظرین کو 4 جو ہے نا موٹے موٹے وہ بتا دیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کے وقت ہی عمل کرتے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے, اپنے سائے کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سایہ بیسیکلی روحانیت کے اندر جس وقت ہم چلے جاتے ہیں, میں اتنا کچھ زیادہ گہرائی میں نہیں روحانیت کو جانتا, اللہ کے بڑے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو جو ایک اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے بات کر رہا ہوں. وہ سایہ جو ہے بیسیکلی وہ ہمزان آپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر نظر رکھ کے کچھ خاص چیزیں ہیں آپ نے وہ پڑھنی ہے خاص ٹائم کے لیے, کچھ خاص دن ہیں اتنے دن تک آپ نے پڑھنا ہے. ایک تو یہ ٹھیک دھوپ میں کھڑے ہو کے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اندر شیشے میں کھڑے ہو کے وہ عمل جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ 4 طرح کے عمل کیوں ہیں؟ کیونکہ 4 طرح کی اقسام ہیں. باڈی ٹائپس بھی جو ہوتی ہیں نا رضوان صاحب, وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں, آبی, بادی, آتشی, خاکی. بروج جو ہوتے ہیں وہ بھی آبی, بادی, آتشی, خاکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو عمل اس سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی آبی, بادی, آتشی اور خاکی ہی ہیں. اب آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے یہ چیز جو ہے اس کو کرنا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ رات کے وقت چراغ جلا کے, اس وقت چراغ کی جو روشنی ہے, ہاں جی, وہ جو لو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے, وہ آتشی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پانی کے اندر آپ کر سکتے ہیں, رات کے اندھیرے میں پانی کے اندر کھڑے ہو کے بھی جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ 4 طریقے ہیں. نہیں بھائی, ایک اور اس میں یہ نہیں تھا کہ ڈرنا نہیں ہے. جی ہاں, جب یہ کام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, جب یہ عمل کرتے ہیں تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ نے نا بس ڈرنا نہیں. بہت سارے لوگ کمر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ پانی میں کھڑے, تو پانی پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو خیر ایکسٹریم ہو جاتی ہے. میں نے تو 4 سمپل سے طریقے آپ کو بتائے ہیں, آپ اس کو جسٹ فار دا سیک آف لائک ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو. شیشے میں ہم بہت دیر کوئی چیز دیکھتے رہتے ہیں, آپ ہٹتے ہیں تو کچھ دیر تک اس کا عکس آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے. ویسے ہی ٹھیک ہے, یا آپ مثال کے طور پہ کوئی فلم دیکھ رہے ہیں, کوئی پکچر دیکھ رہے ہیں, اس کا عکس چلتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ فزکس کا جو لا ہے نا, لا آف ریفلیکشن, یہ اس پہ بھی بیس کرتا ہے. اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں تو آپ تجربے کے طور پہ بھی اس کو کر کے دیکھ سکتے ہیں. ویسے ہی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قابو کرنا ہے, یہ چیز جو ہے یہ ہوتی ہے. ڈر اور خوف کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں قبرستان میں جائیں گے تو ڈر تو لگے گا نا جی, تو قبرستان میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زمین پہ مٹی پہ کھڑے ہو کے اگر آپ نے وہ کیا کہتے ہیں
خاکی حساب سے اگر آپ کی باڈی ٹائپ ہے اس حساب سے آپ کر رہے ہیں تو مٹی پہ کھڑے ہو کر کریں. وہ کوئی دائرہ شعبہ میں لگانا پڑتا ہے کہ ایک مخصوص دائرے میں کھڑے ہو کے, تاکہ اگر کوئی چیزیں جو ہوائی مخلوق ہے وہ آپ کو تنگ نہ. دیٹ ڈپینڈس. ہوائی مخلوق کا اس کے اندر کوئی زیادہ عمل دخل نہیں, بیکاز یو آر کنیکٹڈ ٹو یور سیلف. آپ اللہ کی مدد لے کے اپنے آپ سے کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں, آپ اپنے اوپر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ہی جو ہڈن پاور ہے, سیکرٹ پاور ہے, سوری, آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر کے کام میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ اپنی ذہانت ہے, ذہانت چھپی ہوئی چیز ہے. آپ ذہانت سے کام لے کے بڑے بڑے فارمولے جو ہیں وہ سالو کر لیتے ہیں. یہ آپ کی ہڈن پاور ہے جو آپ کے باطن میں, جو آپ میں چھپی ہوئی ہے. آپ اس کو کام میں لا کے مشق کے ذریعے اب مشق کرتے ہیں. پہلے کوئی فارمولا جب آپ نے مثال کے طور پہ فزکس کی بات کر لیتے ہیں, VF = VAT + ½ AT² ہے. اس کو سالو کرنے کے لیے پہلے آپ پریکٹس کرتے ہیں کہ VF کیا ہے, فائنل ویلوسٹی ہے, VA کیا ہے, انیشیل ویلوسٹی ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں, مشق کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو سالو کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ اپنی ہڈن پاور کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں ڈرنے کی کیا. یہ جو پانی میں کھڑے ہونا ہے, پانی میں کتنی دیر کھڑے ہونا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں. باقی پڑھنا کیا ہے وہ میں پھر آگے جا کے پوچھوں گا کہ پانی میں کھڑے ہو کے کرنا کیا ہے. آپ کی اگر باڈی ٹائپ واٹر ہے, آپ کا مین اگر ایلیمنٹ ہے, ایلیمنٹ جو ہے وہ واٹر ہے. واٹر کے 2 سائنس مین ہیں, پائسز ہے اور کینسر. ٹھیک ہے, 2 خاص طور پہ میں اور بھی ہیں, مگر یہ ہے کہ آپ لیٹ سے اگر اس سے آپ کا تعلق ہے, آپ پانی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں اور باڈی ٹائپ بھی آپ کی جو ہے, باڈی ایلیمنٹ جو ہے آپ کا نکلتا ہے وہ بھی واٹر ہے, دین یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود واٹر. پانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پورا جو رچاؤ ہے نا, انرجی پیٹرن جو ہے آپ کا, وہ پانی میں کھڑے ہونے سے وہ وہی بنے گا جو آپ کی باڈی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا, مختلف چیزیں پڑھی جاتی ہیں, مختلف دعائیں ہیں, مختلف جو غیر مسلم ہیں وہ کچھ ان کی اور چیزیں ہیں, مگر قرآن پاک میں بھی ہیں چیزیں, احادیث سے بھی ہیں, روایات سے بھی ہیں. آپ نے مختلف چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں. اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے نام کے اعداد کتنے ہیں. نام کے اعداد کے حساب سے بھی کئی دفعہ کاؤنٹنگ بنتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے نام کے عدد بنتے ہیں 90 لیٹ سے. تو آپ نے فلاں چیز جو ہے وہ 90 ٹائمز پڑھنی ہوگی. اچھا, ہاں, کئی دفعہ نام کے اعداد کے حساب سے, کئی دفعہ آپ کے جو استاد ہیں ان کے نام کے حساب سے جو چیز ہے وہ, یعنی انہوں نے آپ کو اجازت دی, ان کے نام کے حروف اعداد نکال کے پھر آپ نے اس چیز, یہ بالکل مطلب ایک بالکل ڈیوائن چیز ہے, یہ روحانیت والی چیز ہے بالکل. اور یہ لطیف سائنس جو ہے یہ میں ایک بات بتایا کہ اس میں پھر احتیاط کیا برتنی چاہیے, کیا چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے جب یہ عمل آپ نے کرنا. اگر آپ سمپل ہے جی قرآن پاک سے کر رہے ہیں تو آپ کو پاکیزگی, طہارت کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. اس میں نارملی گوشت وغیرہ جو ہوتا ہے, مچھلی ہے, انڈے ہیں, اس طرح کی جو چیزیں جو جسم میں حرارت پیدا کریں, ایٹ ٹائمس وہ نہیں کھانی ہوتی, ایٹ ٹائمس کھانی بھی ہوتی ہیں. دیٹ آل ڈیپینڈس. وہ عجیب اینڈ پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ باڈی ٹائپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز اس انرجی کو اٹریکٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ہمزاد اگر حاضر ہو جائیں, جب آپ اس کو آپ قابو کرنا چاہتے ہیں, وہ حاضر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, آپ پڑھتے رہیں, اپنی کنسنٹریشن کو لوز نہیں کرنا آپ نے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ پاورز جو ہوتی ہیں یہ آپ کو, دیکھیں رضوان صاحب, آپ کسی کو اگر پکڑنا چاہیں گے وہ کبھی بھی قابو میں آنا نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, کسی کو قید کرنا چاہیں گے وہ قید نہیں ہونا چاہے گا. کسی کو باؤنڈ کرنا چاہیں گے ممکن ہے وہ باؤنڈ نہ ہونا چاہے. تو یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آواز دیتے ہیں. اچھا, آپ نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی, آپ نے اپنا کام پورا کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی 100 دفعہ چیز پڑھنے کا سوچا ہوا ہے, آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے, آپ نے مثال کے طور پہ 10ویں دن ایک چیز پڑھ رہے ہیں, 10 دفعہ بھی وہ پڑھی ہے. اگر یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے, آپ نے 100 دفعہ اپنا کام پورا کرنا ہے, ان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا. اچھا, ورنہ وہ چیز جو ہے وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے وہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر اس طرح اگر آپ کر رہے ہیں مثال دھوپ میں
دھوپ کا کوئی میں آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے سائے والی میں نے بات کی, وہ سایہ آئے گا ہمیشہ دھوپ سے. اس دن اگر دھوپ ہی نہیں نکلی, جس دن آپ کی روٹین چل رہی ہے, تو آپ کا وہ جو ہے عمل وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, آپ کو پھر نئے سرے سے جو ہے وہ کرنا پڑتا. یعنی بھائی چھت پہ کر سکتے ہیں یہ عمل یا نہیں؟ چھت پہ نارملی ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا. اگر کوئی صحیح طریقے سے کر رہا ہے نا, چھت پہ نارملی نہیں کہا جاتا. ہاں گاؤں دیہات میں جس طرح مٹی کی چھتیں بنی ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں, مگر اس کا کوئی ایز سچ فائدہ نہیں ہوتا. بزرگان دین جو ہیں, اولیاء کرام جو ہیں, انہوں نے ہمیشہ ایمفیسائز اس چیز کے اوپر کیا ہے کہ زمین ارتھ کے جو کمپوننٹ ہے نا ریئل, اس کے ساتھ ٹچ ہونا ضروری ہے. مٹی کے ساتھ پراپر جو ہے نا, دیکھیں وہ مٹی تو ہے اوپر جو چھت کے اوپر ہے, مگر جو ریئل ارتھ جو سوائل ہے نا تو زمین کے اوپر ہی ہے. آپ زمین کے ساتھ جس وقت کنیکٹڈ رہیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ گریویٹیشنل پول اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ کرتی ہیں. اچھا, جب آپ ان کو پا لیتے ہیں, ان کو تسخیر کر لیتے ہیں حمزات کو, تو پھر کیا سپر نیچرل قسم کی جو پاورز ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں؟ لوگ نا اپنی کرتے, کیونکہ دیکھیں دنیا میں انٹرنیٹ آ گیا, دنیا میں کمیونیکیشن آ گئی, وہ پرہیز ہی نہیں ہو سکتے سچ کا, جھوٹ کا, اس کا, اس کا. یا تو پھر یہ کہ دنیا سے سائڈ پہ ہو جائیں آپ. دیکھیں اب دیکھنے والے ہمیں یہ کہیں گے جی اگر یہ اتنا ہی ہے تو پھر دنیا میں یہ کیوں ہے اور وہ کیوں, جو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کرتے ہیں. اصل میں پرہیز بہت زیادہ ہے, پرہیز بہت زیادہ ہیں. ہاں جو کر لے اس کے لیے اللہ نے ناممکن نہیں رکھا ہوا ہے. شور. ہاں تزکیہ نفس ہے بیسیکلی, آپ نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اصل جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس ہے, اسی کا ہی حکم ہے نا. تو سب سے اسٹرکٹ تو وہی چیز ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. اپنے آپ سے لڑنا جو ہے وہ اصل جنگ وہ ہے, جہاد وہ ہے. وہ کریں گے تو یہ چیز جو ہے اس کے لیے پرابلم نہیں. میں نے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں حمزات کہ 50 بندوں کا کام اکیلا حمزات کر لیتا ہے. اور یہ جو مہلک اور لا علاج بیماریاں ہیں ان کے نسخے میں یہ بتاتے ہیں ہاؤ اٹ کمز. دیکھیں امریکہ نے بہت وہ سال ڈیکیڈز سے بھی پہلے یہ چیز اسٹیبلش کی تھی کہ دے ہیو ڈیولپڈ سچ اے سسٹم کہ جس کی وجہ سے وہ ایلینز کے ساتھ بات کرتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ اور ناٹ؟ یس. ٹھیک ہے, اسٹیلتھ ان کا جو آیا تھا انہوں نے کہا جی یہ ایلینز نے ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیلتھ طاقتور ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قوت اگر آپ کو عمل میں پرہیز اور یہ اور یہ اور یہ کریے تو اس کا مطلب یہ کچھ چیز ہے, طاقت رکھتی ہے, تو یہ آپ کو اس طرح اول تو آنے نہیں دیتے. اور جب آپ آ جاتے ہیں ان کے اندر, آپ لوگ مطلب پراپرلی اس چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں, تو پھر یہ طاقت اپنی جو ہے یہ آپ کو ظاہر کرتے ہیں, آپ ان سے کام لے سکتے ہیں. بالکل. یہ تو واقعی بہت طاقتور چیز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ باقی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا, دیکھیں سیلف جو پرانے زمانے میں بات ہے نو دائی سیلف, کہ اپنے آپ کو جانا. اصل جو چیز ہے اپنے آپ کو جاننا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, جو کسی نے مفکر نے دانشور نے یہ بات کی ہوئی ہے, اپنی جو ہڈن پاورز ہیں ان کو جاننا ضروری ہے. باقی تو چیزیں جو ہے وہ بعد کی باتیں رہ جاتی ہیں. یہ حمزات جو ہے نا یہ اصل میں آپ کی اپنی وہ طاقت ہے کہ جو بہت ساری طاقتیں جو باہر کی ہیں ان کو زیر کر سکتی. اوکے, میرا آخری سوال ہے, میرا خیال ہے یہ 1 منٹ میں کور نہیں ہونا, اس کی اور بڑی ڈائمینشنز ہیں. وہ میں نے الگ سے پوچھ لیا, لیکن مجھے یہ بتایا کہ اس کے لیے اگر میں نے کوئی حمزات جو ہے اس کو قابو میں کرنا ہے تو مجھے کیا کوئی میرا کوئی پیر, کوئی بابا شابا یا کوئی جو مرشد وغیرہ ہے, اس کے لیے کسی اذن کی, اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں وہی والی بات ہم نے ایک آپ سے ویڈیو کی کہ مکاتب فکر ہیں, ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہے. دیکھیں سب سے بڑا پیر تو اللہ ہے. ٹھیک ہے, پھر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے آپ ٹیچر سے سیکھتے ہیں, ٹیچر آپ کو اوکے کر دیتا ہے تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. مگر کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو عمل کی اجازت دینے کے لیے
کوئی موجود نہیں ہوتا, آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں, اس کا بھی طریقہ ہے, کسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مجھے اس کا طریقہ ہے, وہ میں سمجھاؤں گا کہ اگر مثال کے طور پہ عمل کی اجازت نہیں ملتی ہے, کوئی بھی بندہ نہیں ہے آپ, اچھا عمل کی اجازت لینے کے لیے نا ایک چیز اور بھی یہاں پہ میں بتا دوں کہ عمل کی اجازت وہ دے سکتا ہے کہ جس نے یہ خود عمل کیا ہو, ٹھیک ہے. اچھا اب عمل جو ہے کیا ہو اور وہ کامیاب بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ زکاتیں جو ہیں آپ نے وہ ادا کی ہوں. زکاتیں بہت قسم کی ہیں, جو 4 ہیں وہ بڑی زکاتیں ہیں. زکات اصغر ہے, اصغر صغائر ہے, زکات اکبر ہے, اکبر کبائر ہے. اب یہ زکاتیں جنہوں نے دی ہیں, اکبر کبائر والے جو ہیں وہ عام طور پہ بہت ساری چیزوں کی اجازتیں دے سکتے ہیں. اکبر کبائر میں کیا ہے, مثال کے طور پہ ایک حرف ہے حروف تہجی کا الف, وہ آپ نے پڑھنا ہے 28 دن آبی, 28 دن بادی, 28 دن آتشی, 28 دن خاکی, اور تمام پرہیزوں کے ساتھ. تو وہ الف کی زکوٰۃ جو ہے اکبر کبائر وہ ادا ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے حروف تہجی کتنے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اتنے ہی حروف تہجی اور اتنے ہی وہ کون کر سکتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ کار بہت سارے ہیں جو اساتذہ سے ہی ہمیں ملے. انیمیٹان ہو گیا. اس کے اوپر میرے لیے تو بڑا جو ہے نا وہ ایک کمال کا ایک چیز تھی, میرے نالج میں یہ اضافہ ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ انی بھائی, آپ کی وجہ سے میں یہ ایک نئی چیز مجھے اور میرے ناظرین کو جو ہے وہ سننے کو اور سمجھنے کو ملی ہے. یہ ایک ویڈیو کا ٹاپک نہیں ہے, پورا اس کے اوپر ڈیٹیل, یہ عمل پڑھنا کیا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ پورے آگے جو ہے نا وہ آپ کو پورا سیکوینس کے ہر جو باندھی آتشی خاکی نوری ناری جو بھی ہے وہ سب کے جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر باندھی عمل آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کرنا ہے, آتشی کرنا ہے تو وہ کس طرح کرنا ہے. وہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال اجازت دیجیے, اللہ حافظ.